ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ مصرع میر درد کا ہے۔ یہاں تذکرہ ہے خواب کا۔ خواب دیکھنے میں کیا ہے؟ کوئی سیاستدان پاکستان کا یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد وہ پنجاب کا کرتا دھرتا ہوگا۔ کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ سندھ اپنے قبضے میں کرے گا۔ کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ پنجاب کا والی وارث ہوگا، تو کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکمرانی کرے گا۔ خواب کھری چارپائی پہ پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے، اور خواب دیکھنے پہ ہی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندرونی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے، یا کچھ اس میں صحت کے خراب ہونے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ احساسات کے علاوہ یہ ہمارے اندرونی حالات کی ترجمانی بھی ہے۔ خواب کے مختلف نظریے ہیں۔ ماہر نفسیات فرائڈ کے خیال میں خواب انسان کے تحت الشعور میں جو خواہشات ہوتی ہیں اس کا عکس ہوتا ہے۔ تحت الشعور یعنی کہ ہمارے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے، پہلے سے ہمارے شعور میں کہیں دبی ہوئی کوئی خواہش ہوتی ہے، وہی خواب میں ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ یا پھر اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوشیدہ خوبیاں جو ہمارے اندر پرورش پا رہی ہوتی ہیں، جب ہم عالم نیند میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر کی طرح ذہن کے پردے پر چلتی رہتی ہیں، اور ہم انہیں خواب دیکھتے ہیں۔ اور یہ سارے جو خواب ہوتے ہیں یہ حالات کا نظریہ ہوتے ہیں۔ انسان اس میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے اور اپنے وہم و گمان میں ہی رہتا ہے۔ پاکستان کے کچھ معروف شخصیات میں ایک نام ہے جہانگیر ترین کا۔ انہیں بزنس مین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سیاستدان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سب اس وقت آئے ہیں جب تحریک انصاف آئی تھی۔ اسے عمران خان لے کر آئے تھے، بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے ہی ان کا بھی تعارف کرایا تھا، ورنہ ان لوگوں کو مال و زر ہونے کے باوجود کوئی نہیں جانتا تھا پاکستان میں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی صوبے کا سربراہ تو سمجھیے الگ بات ہے، یہ اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران سمجھنے لگے ہیں۔ یہ جہانگیر ترین ہے اور یہ بزنس مین ہے۔ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ عمران خان کا ATM ہے، یا پھر یہ کہ یہ تحریک انصاف کا ATM ہے، یہ پیسے خرچ کیا کرتے تھے، اور پھر اختلافات کی وجہ کر یہ الگ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہے، اور اب الیکشن میں بھی یہ شامل ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں جو یہ اپنے پیسے سے نہیں خرید سکے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام انہیں اپنا ووٹ دے کر اور سیاستدان تسلیم کر لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک اور ملتان کے لیے بہت کچھ کروں گا، کیونکہ ملتان سے ان کا تعلق ہے، تو اب یہ کریں گے۔ انہیں اب خیال آیا، جبکہ اللہ نے انہیں بہت پہلے سے نوازا ہوا ہے۔ یہ بغیر کسی مطلب کے ملک اور ملت کی پہلے بھی خدمت کر سکتے تھے، ملتان کو پہلے بھی نواز سکتے تھے، لیکن اب ان کو یہ خیال کیوں آیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو میں ملک اور ملتان کی خدمت کروں گا۔ ان کے پاس تو بہت دولت ہے، بے شمار ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ATM مشین کہلایا کرتے تھے یہ عمران خان کے، اور اس ATM مشین نے عمران خان جو کہ ایک انسان ہے اس کو دھوکہ دیا، اور اب یہ عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ اگر اتنے خدمت کے شوقین ہوتے تو یہ ووٹ مانگے بغیر بھی عوام کی خدمت کر سکتے تھے۔ ووٹ تو خیر انہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ عوام کی خدمت بلا معاوضہ یعنی کہ ووٹ مانگے بغیر کریں گے تو اللہ انہیں جزائے خیر ضرور دے گا۔ ورکر کنونشن میں یہ ملتان میں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں معیشت کو بہتر بناؤں گا۔ بھائی آپ بزنس مین ہیں، اور آپ پہلے ہی اپنے وطن کے لیے جب اتنا کچھ آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اپنی وطن کی خدمت کر سکتے تھے، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے دو، ایک عدد ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ کہ پہلے مجھے یہ خیرات دو، یہ دان کرو تو میں خدمت کروں گا؟ آپ کے پاس بہت کچھ ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، اور آپ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ صرف ایک عمران خان کی حسد اور جلن میں آپ ووٹ مانگنے کے لیے میدان میں آ گئے، اپنی پارٹی بنا کر بیٹھ گئے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک اور ملتان کے لیے کروں گا۔ ارے ملک کو چھوڑیے، اگر آپ اتنے ہی خدمت گار تھے، اتنے ہی
خدمت کے شوقین تھے لوگوں کے، تو آپ کو اپنے شہر ملتان کی فکر کر لینی چاہیے۔ ملتان کی معیشت کو مثالی بنانا چاہیے، وہاں لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے، وہاں لوگوں کی معیشت کو مضبوط پہلے کرنا چاہیے، تو شاید اس وجہ سے آپ کو اب کچھ مل جاتا۔ لیکن اب جو آپ مانگنے کے لیے در پہ آ گئے ہیں تو مشکل ہے کہ کوئی آپ کی جھولی کو بھر دے، آپ کو اپنی جھولی خالی لے کر جانا ہوگا۔ اور یہ ایک ہیں سربراہ پی ٹی آئی، پارلیمنٹیرین کہلاتے ہیں یہ پرویز خٹک، یہ بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکمران بنیں گے، اور انہوں نے بھی ووٹ مانگا ہے عوام سے کہ آپ ووٹ دے دیجئے، میں سربراہ بنوں گا۔ انہوں نے مردان میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا دور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا ہی ہوگا۔ یہ پارلیمنٹیرین کیا ہوتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ صرف پی ٹی آئی ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس سے بھی اگر پہلے سوچیں تو صرف عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے آپ کی۔ آپ لوگ بہت پرانے لوگ ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس طاقت ہے، لیکن کسی طرح بھی آپ لوگوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے چلے آتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا تو میں جو ہے وزیر اعظم بنوں گا تو میں صدر بنوں گا، یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب دیکھنے پہ سب کا اختیار ہے، بس آپ یہی دیکھیے، اس کے علاوہ آپ سب کو کچھ نہیں ملے گا۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ 75 سالوں سے اس ملک کو وڈیرے اور جاگیردار لوٹ رہے ہیں، اور کرپٹ ٹولے نے ملک کو برباد کیا ہے، اور اگر اپنے وسائل سے ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو 6 ماہ بعد مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ آپ یہ سب پیشن گوئی نہ کیجئے، آپ اپنی عمر دیکھیے کہ کیا ہے، اور 75 سال سے یہ ساری بربادی چل رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے پاکستان کو، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اتنے پچھل پیری کیوں رہے کہ آپ کو یہ خیال اب آیا کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا؟ یہ تو ایک دکاندار بھی جو 2-4 سال سے دکانداری کر رہا ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کتنی مہنگائی آئے گی اور معیشت کا کیا حل ہوگا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے عوام کو یہ سب حساب کتاب پیش کرنے کی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے قبل عوام کے لیے کیا کیا، یا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ اگر کچھ کیا ہے تو اس کا حساب کتاب سامنے آنا چاہیے، بجائے یہ کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور میں یہ بن جاؤں گا اور میں وہ بن جاؤں گا، اور کچھ نہیں تو اسلام کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ مذہب کب کہتا ہے کہ کسی کو بھوکا ننگا رکھو؟ آپ لوگوں کی ضرورت پوری کر دیجئے تو لوگ آپ کے ویسے ہی احسان مند اور شکر گزار ہوں گے۔ اور رہ گیا عمران خان، تو اس کی مخالفت کر کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا اتنا کام ہے، کھیل کے میدان سے لے کر ایجوکیشن سے لے کے اور اسپتالوں سے لے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک، اس کا اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں کی عمر چھوٹی نظر آنے لگے گی، اور آپ اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتے، اور ایسا کام ہے اس کا کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح کے کام جو خدمت خلق کے ہوتے ہیں، خاص طور پر صحت کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے دور رس اثرات سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ ایک عام کسی بچے کے، کسی غریب کے بچے چھوڑیں، اپنے چوکیدار جمیدار کے بچوں کے کسی ایک بچے کو بھی اگر آپ پڑھا دینا تو اس کی جو زندگی ہوگی نہ صرف وہ بن جائے گی، بلکہ اس کی ساری زندگی آپ کو، بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کو اس کے فوائد ملتے رہیں گے۔ جانے کہاں کون اس بات کا تذکرہ کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا تھا، اور یہ کام عمران خان ایک کر چکا ہے۔ وہ صرف ایک کے لیے نہیں، اس نے پوری عوام کو بلا تفریق فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس پہ آپ لوگ پانی پھیرنے کے لیے ابھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے آئے ہیں، مختلف طرح کی پارٹیاں بنا کر اور مختلف طرح کی گروپنگ کر کے۔ اور یہ کہنا کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، تو ایسا ہوگا، ویسا کرو، جو آپ اپنا حساب دیجئے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ رہ گیا خواب دیکھنا، تو خواب دیکھنے پہ سب کو اختیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلی کے خوابوں میں کیا آتا ہے۔ بلی کے خوابوں میں صرف چھیچڑا ہوتا ہے، اور آپ بھی خوابوں میں صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فلاں وزارت مل جائے، فلاں صدارت مل جائے، فلاں وزیر اعظم کی کرسی مل جائے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ میں بنوں گا، اس صوبے کا گورنر میں بنوں گا، اس صوبے کا گورنر جو ہے میرا
بیٹا بنے گا اور وہ میرا سالہ بنے گا، میرا سمدھی بنے گا، اسی طرح کی رشتہ داریاں بندر بانٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے بلی خواب میں چھیچھڑی دیکھتی ہے اور چھیچھڑی دیکھے گی، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب ووٹنگ کا دن ہوگا، الیکشن کا دن ہوگا، تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ خواب دیکھتے رہیے، بلی کے خوابوں میں چھیچھڑے آتے ہیں، آپ کے خوابوں میں اقتدار کی کرسی ہے۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، خواب ضرور دیکھیے، لیکن جس خواب کا تعلق آپ کی صرف ذات سے ہے تو شاید آپ کو اس کی تعبیر حاصل ہو جائے، لیکن وہ خواب جس میں آپ عوام کو روند کے، عام آدمی کو روند کے اپنا مطلب حاصل کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی تعبیر نہیں ملے گی۔ کیا خیال ہے دوستوں؟ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور اس طرح کی مزید باتیں ہوتی رہیں۔